لیکن لوگ ترجمے کچھ کے کچھ کرتے ہیں، پھر ان ترجموں کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے شب برات، اس کا ترجمہ لوگوں نے کر دیا شب برات، شادی کی برات، پھر دنیا بھر کے ڈھونگ ہوتے ہیں اس میں، حالانکہ اصل لفظ تھا براءتن، اللہ سے جہنم سے رستگاری حاصل کرنے کی رات۔ براءت کی یہ معنی ہے، اب براءت کا برات بن گیا اور لفظ بدل گیا تو بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ حالانکہ اس رات میں انفرادی طور پر، شخصی طور پر، اپنے اپنے گھروں میں اللہ توفیق دے اتنی عبادت کرو اور اپنے اموات کے لیے دعا کرو، دعائے مغفرت کہ اللہ ان کی بخشش کرے، اور اپنے لیے بھی دعا کرو۔ حدیثوں میں جب بھی اموات کے لیے دعا آتی ہے تو پہلے اپنے لیے آتی ہے، پھر دوسرے کے لیے۔ آپ قبرستان جائیں تو کہیں گے السلام علیکم اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ سلامتی ہو تم پر اے قبر والو، السلام علیکم اہل القبور، اللہ ہماری مغفرت کرے اور تمہاری مغفرت کرے۔ اپنے آپ کو مقدم رکھا گیا ہے، پہلے اپنے لیے مغفرت مانگو پھر دوسروں کے لیے۔ تم ہم سے ہمارے پیش رو ہو، ہم سے آگے جانے والے ہو، سلفنا، اور ہم تمہارے قدموں کے نشان پر آ ہی رہے۔ تو اور جگہ بھی مصافحہ کریں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ دعا میں یاد رکھنا، خصوصی دعا کی گزارش ہے۔ ارے مصافحے کی دعا ہے حدیث میں، وہ دعا کرو تو مصافحے کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ کیا فائدہ ہے ہاتھ بڑھانے سے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور دونوں مصافحہ کرتے ہیں اور دونوں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بخشش کرے اور تمہاری بخشش کرے۔ تو حدیثوں میں جہاں جہاں بھی آیا ہے اپنے لیے مغفرت پہلے مانگو، دوسرے کے لیے دوسرے نمبر مغفرت مانگو، اپنے آپ کو کیوں بھول جاؤ؟ ہمارا حق پہلا ہے۔ تو یہ رات براءتن تھی، اس رات میں عبادت کرو، مسجدوں میں اکٹھا ہو کر نہیں، اپنے اپنی جگہوں پر، اپنے گھروں میں، تاکہ گھر کی عورتیں بچے بھی اس میں شریک ہوں۔ آپ یہاں آ گئے بھی گھر میں سو گئی، تو اس کے بجائے گھر میں نفل عبادت گھر میں کرو تاکہ گھر کے سارے افراد اس عبادت میں لگیں، اور پھر اپنے لیے دعائے مغفرت مانگو کہ اللہ مجھے جہنم سے چھٹکارا دے، اور پھر اموات کے لیے مانگو، اپنے اموات کے لیے، تمام اموات کے لیے اللہ سے رستگاری، فارسی لفظ ہے رستگاری، چھٹکارا مانگو کہ اللہ جہنم سے ہمیں آزاد کر دے۔